السلام علیکم، میں ہوں جناب مار حسنین، ڈائریکٹر سپیس اکیڈمی ملتان۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس نازک ترین صورتحال میں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ڈائریکٹر اپنا سپیس اکیڈمی ملتان جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے، اور وہ لوگ جو بالکل غریب ہیں، اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، ان کے لیے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے ماڈل پیپر کو ڈیٹیل میں پڑھانا۔ تو ہمارے 2 ماڈل پیپر پہلے ہو چکے ہیں، ہمارا تیسرا ماڈل پیپر جس کے 25 کویشچن ہو چکے ہیں۔ تیسرا ماڈل پیپر جو ہے وہ ہمارا جونیئر کلرک سروس اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ SNGAD پیپر نمبر جناب ہمارے پاس یہ ماڈل پیپر نمبر 147 ہے، یہ ہم چلا رہے تھے، اور اس کے 25 کویشچن 1 سے 25 کویشچن ہو چکے تھے، اور یہ 2018 میں پیپر ہوتا ہے۔ آپ نے 2018 کے پیپر دیکھنے ہیں، اس میں جونیئر کلرک SNGAD جی ہاں وہ دیکھنا ہے، اور آپ نے پیپر کو ٹیلی کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو پیپر مل جائے گا۔ آج ہم کویشچن نمبر 26 سے سٹارٹ کرتے ہیں، تاکہ ہم اپنے جو 25 کویشچن ہم ڈیلی کرا رہے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہو جائیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میکسیمم ٹائم میں ہمارے پاس یہی ایک وقت ہوتا ہے جس کو ہم نے کرنا ہوتا ہے۔ جی ہاں، تو کویشچن نمبر ہم فرسٹ پہ چلتے ہیں۔ جی ہاں، آج کا پہلا کویشچن نمبر ہے ہمارے پاس دا سینونیم آف ڈیلیجنٹ از۔ فرسٹ آف آل آپ کو پتہ ہے ڈیلیجنٹ کا مطلب ہوتا ہے محنت کا سرگرم، ٹھیک ہے، محنت کا سرگرم، ہارڈ ورکنگ کرنا، ہارڈ ورکر۔ آپشن نمبر فرسٹ ہے ہارڈ ورکنگ، اس کا مطلب بھی محنت کش ہوتا ہے، سرگرم بندہ ہوتا ہے۔ WITY WITY کا مطلب ہوتا ہے حاضر جواب، تر و تازہ، یعنی آپ نے کسی بندے کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس نے آپ سے ایک کویشچن کیا ہے، اور آپ کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ آپ سے اگلا کویشچن کون سا ایسا کرنے والا ہے، لیکن اس نے کویشچن کیا ہے جو آپ کے ذہن میں نہیں تھا، لیکن آپ نے ایک ایسا جواب دیا کہ اس کو جو ہے مطلب ہے کہ اس کا دماغ ٹھکانے لگ گیا، یعنی آپ نے بالکل پیٹ جواب دیا۔ اس کو کہتے ہیں حاضر دماغ، تر و تازہ۔ اس کے بعد آپشن نمبر ہے ڈیلیبریٹ کا مطلب ہوتا ہے سوچنا، اور لیزی کا مطلب سوچتی۔ اس کا مطلب ہوا ڈیلیجنٹس کا جو سینونیم بنے گا وہ ہارڈ ورکنگ بنے گا۔ جی ہاں، کویشچن نمبر ہمارے پاس 27، واٹ از دی ایوریج آف آل پرائم نمبر بٹوین 30 to 50۔ جی ہاں، آپ کو پتہ ہے پرائم نمبر کون سے ہوتے ہیں ہمارے پاس؟ پرائم نمبر ہمارے پاس وہ ہوتے ہیں جن کے اوپر یا تو وہ خود اپنے اوپر تقسیم ہو، یا ایک پہ تقسیم، یا ایک اس کے اوپر تقسیم ہو، ٹھیک ہو گیا؟ ایسے آپ بلکہ یہ سمجھ لیں کہ ایسے عدد جن کے اوپر کوئی ٹیبل ہی تقسیم نہ ہو، سمپل سی بات ہے۔ اب ایک کو کسی کے اوپر تقسیم کرتے ہیں تو کوئی فائدہ تو نہیں ہے اس کا ہوتا، تو جب آپ کسی بھی ٹیبل کو تقسیم کرتے ہیں تو وہ اس کے اوپر کوئی ٹیبل بھی نہیں جاتا ایک کے سوا، تو وہ پرائم نمبر کہلاتا ہے۔ اب اس نے پوچھا ہے کہ 30 to 50، دیکھیں جی 31 ہے، 31 کے اوپر کوئی ٹیبل جاتا ہے؟ نہیں جاتا، بالکل بھی نہیں جائے گا، تو ایک تو 31 ہو گیا۔ 32 کے اوپر دیکھیں 2 بھی تقسیم ہوتا ہے، 4 بھی ہوتا ہے، 8 بھی ہوتا ہے، 16 بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے اس کے اوپر ٹیبل جاتا ہے تو یہ پرائم نمبر نہیں ہے۔ 33 کے اوپر 3 بھی ہوتا ہے، 11 بھی ہوتا ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ 34 کے اوپر 2 بھی ہوتا ہے، 17 بھی ہوتا ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ 35 کے اوپر 7 بھی ہوتا ہے، 5 بھی ہوتا ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، 37 بھی ہے ہمارا پرائم نمبر، 41 بھی پرائم نمبر، 43 بھی پرائم نمبر، 47 بھی پرائم نمبر۔ تو یہ ہمارے 5 پرائم نمبر ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، ان 5 کو کرنا ہے جمع، اور ان کو 5 پہ ڈیوائڈ کریں گے تو 39.8 آ جائے گا۔ اس کو ہم تھوڑا سا کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو صحیح پراپر سمجھ آ سکے۔ جی ہاں، آپ نے دیکھا ہے 31 37 41 43 47۔ اب آپ نے ٹوٹل کو جمع کیا 199 ڈیوائڈ بائی 530، یہ اس کا 31 سے 30 سے 50 تک جو ہمارے پرائم نمبر ہے وہ یہ۔ کویشچن نمبر نیکسٹ پہ چلتے ہیں۔ کویشچن نمبر نیکسٹ ہمارے پاس ہے جناب 28۔ جی ہاں، 28 کویشچن نمبر ہے اسٹڈی آف اسپائڈر از کالڈ۔ آپ کو پتہ ہے اسپائڈر کس کو کہتے ہیں؟ جی ہاں، اسٹڈی آف اسپائڈر، اسپائڈر کہتے ہیں جناب مکڑی کو، کہ جو مکڑی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ بچھو ہوتا ہے جس کو اسکارپین کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ہارویسٹ مین جو لمبی ٹانگوں والی مکڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے،
اس کو ان کی جو اسٹڈی ہوتی ہے ان کو کہا جاتا ہے ایرچنالوجی. سوال یہ تھا کہ اسٹڈی آف اسپائڈر، اسٹڈی آف اسپائڈر، اسٹڈی آف اسکارپین، اسٹڈی آف ہارویسٹ مین، ان سب کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایرچنالوجی. اسی آپشن میں ایک اور ہے ہمارے پاس سیرالوجی. سیرالوجی از دا اسٹڈی آف سیرم اینڈ باڈی فلوئڈ، یعنی خون کا پانی اور رطوبت کے بارے میں اسٹڈی. اسی میں ایک آپشن موجود ہے جیرنٹالوجی. جیرنٹالوجی از دا اسٹڈی آف اولڈ ایج اور پروسیس آف ایجنگ. یہ ہمارے پاس جو کوشچن ہے اپنا 28، یہ اب آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ پتہ چل گیا ہوگا. کوشچن نمبر 29 پہ چلتے ہیں. ہیومن ہارٹ کمپرائزز ہاؤ مینی چیمبرس. آپ کو پتہ ہے کہ جو انسانی ہارٹ ہے، انسانی دل ہے، اس کے 4 پارٹس ہوتے ہیں. اس میں 2 آرٹریا ہوتے ہیں اور 2 وینٹریکل ہوتے ہیں، اور جو فراغ ہوتا ہے اس کے 3 پارٹ ہوتے ہیں، 2 آرٹریا اور 1 وینٹریکل. یہ پیپر میں اکثر آتے رہتے ہیں، تو آپ نے جناب ان کو یاد رکھنا ہے. کوشچن نمبر اپنے پاس 30 ہے. وچ گیس واز کامنلی یوز ان ایئر شپس. جی ہاں، یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. جی ہاں، آپ کو پتہ ہے کہ جو ہیلیم گیس ہوتی ہے وہ ایئر شپس میں استعمال کی جاتی ہے. ہیلیم گیس، اس کا جو سمبل ہے وہ He ہے، اٹامک نمبر 2 ہے. اٹ از کلر لیس، آرڈر لیس، اوڈر لیس، ٹیسٹ لیس گیس. ٹیسٹ لیس گیس کس کو کہا جاتا ہے؟ ہیلیم گیس کو. کلر لیس کس کو گیس کو کہا جاتا ہے؟ ہیلیم گیس کو. اور یہی گیس ایئر شپ میں استعمال ہوتی ہے. یہی گیس جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ بلون میں بھی استعمال ہوتی ہے. پیپر میں بلون کا بارے میں بھی آتا ہے کہ جو بلون ہوتا ہے اس میں ہم جو گیس فل کرتے ہیں وہ کون سی ہوتے ہیں؟ وہ بھی ہیلیم گیس ہے. اسی میں ایک آپشن موجود ہے نائٹروجن. نائٹروجن آپ کو پتہ ہے سمبل اس کا H ہے، اٹامک نمبر 1 ہے، اور اس کو لائٹسٹ گیس LIGHT، یہ لائٹسٹ گیس، اور یہ 75% اینڈ ابو ابنڈنٹ ان دا یونیورس. یونیورس میں 75% سے زیادہ یہ پائی جاتی ہے ہائیڈروجن گیس. اسی میں آپشن موجود ہے آپ کے پاس نائٹروجن گیس. نائٹروجن گیس کا سمبل جناب N ہے اور اٹامک نمبر 7 ہے. اٹ از دا فسٹ ڈسکور. اس کے بارے میں جو سوال آتا ہے کہ اس کو پہلی بار کس نے ڈسکورڈ کیا تھا؟ یہ جناب اسکاٹ لینڈ کا ایک بندہ ہے جو کہ ایک فزیشین ہے جس کا نام ہے ڈینیل DANIEL، ڈینیل رتھر فورڈ، RUTHER، رتھر FORD فورڈ. انہوں نے 1772 میں یہ گیس فاؤنڈ کی تھی اسکاٹ لینڈ کا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایٹماسفیرک یعنی ہوا میں 78% یہ جو نائٹروجن گیس ہے وہ پائی جاتی ہے. یہ پیپر میں اکثر سوال آ جاتے ہیں کہ ایٹماسفیرک میں سب سے زیادہ گیس کون سی پائی جاتی ہے؟ تو وہ نائٹروجن گیس ہے. اور ان دا یونیورس تو وہ ہے ہمارے پاس ہائیڈروجن گیس. اس کے بعد نائٹروجن گیس کے بارے میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں، اس کو یوز کیا جاتا ہے فار فرٹیلائزر یعنی کھاد وغیرہ کی جو بنائی جاتی ہے اس میں بھی یہ نائٹروجن گیس استعمال ہوتی ہے. کوشچن نمبر آج کا ہمارے پاس ہے 31. سولر ایکلپس. سولر ایکلپس، جی ہاں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ایک ہمارے پاس ہوتا ہے چاند گرہن، دوسرا ہوتا ہے سورج گرہن. چاند گرہن کو کہتے ہیں لونر ایکلپس، اور سورج گرہن کو کہتے ہیں سولر ایکلپس. لونر اور سولر ایکلپس. چاند گرہن کب ہوتا ہے؟ لونر گرہن کا جو سولر مطلب سورج گرہن ہے وہ کب ہوتا ہے؟ آپ کو میں ایک بات بتا دوں، جو ہمارا جو سورج ہے وہ ایک ہی جگہ کے کھڑا ہوا ہے ساکن میں، وہ موومنٹ نہیں کرتا. جبکہ جو زمین ہے وہ چاند کے بھی اور سورج کے بھی ارد گرد گھومتی رہتی ہے. سورج جو ہے وہ چاند کو روشنی دیتا ہے، تب چاند روشنی زمین پر دیتا ہے. چاند جو ہے وہ نیچرل جو ہے سیٹلائٹ ہے. اونلی ون سیٹلائٹ، نیچرل سیٹلائٹ کون سی ہے؟ وہ ہے جناب چاند، مون. اور چاند جو ہے وہ کس سے لیتا ہے روشنی؟ سورج سے. اب بات یہ آ رہی ہے کہ جب زمین گھوم رہی ہوتی ہے، زمین سورج کے
اور چاند کے درمیان میں آ جائے گی تو آپ بتائیں چاند جو ہے روشنی کیسے لے رہا ہے؟ سورج سے، لیکن درمیان میں آ گئی زمین، تو پھر اس کا مطلب ہے وہ روشنی نہیں دے پائے گا اور ہماری زمین کے اوپر چاند کی روشنی نہیں پڑے گی۔ ایک بات اور میں آپ کو تکا بتانے کے لیے بتا رہا ہوں، جس چیز کی روشنی زمین پر نہ پڑے وہ گرہن اسی کا گرہن ہوگا۔ اگر چاند کی روشنی نہیں پڑ رہی ہماری زمین کے اوپر ہمیں، تو اس کا مطلب ہے چاند گرہن ہے۔ اگر سورج کی نہیں پڑ رہی پوری طرح تو اس کا مطلب ہے سورج گرہن ہے۔ یہ اب آپ نے یاد کیسے رکھنا ہے؟ یہ میں آپ کو اس کو پراپر بتاتا ہوں۔ جی ہاں، آپ کو سمجھنا ہے، یہ سوال پیپر میں بار بار آتا ہے، اور اگر آپ نے آج سمجھ کر پڑھ لیا تو آپ کو یہ سوال کبھی بھی نہیں ملے۔ جناب یہ موجود ہے ہمارے پاس سن، یہ ہمارے پاس مون اور یہ ارتھ۔ اب یہ دونوں کھڑے ہوئے ہیں، یہ ایک ہی جگہ پہ رکے ہوئے ہیں، یہ ادھر ادھر موومنٹ نہیں کرتے، جبکہ یہ زمین جو ہے یہ موومنٹ کرتی ہے۔ اب مجھے بتائیں، زمین یہاں سے چل رہی ہے اور زمین ایسے گھوم رہی ہے، ٹھیک ہے؟ جب زمین گھوم کر یہاں پر آتی ہے اس جگہ پر، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورج کی روشنی چاند پر نہیں آ رہی، اور سورج جب تک اس کو روشنی نہیں دے گا، یہ تو جو چاند ہے وہ روشنی زمین پر نہیں دے گا۔ اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب ہے چاند گرہن، لونر ایکلپس۔ اسی طرح زمین یہاں سے چل رہی ہے، ادھر چاند گرہن ہو گیا، زمین جناب یہاں پر آ گئی، ادھر سیدھی آ گئی۔ اس کا مطلب زمین جب اس طرح سیدھی آئی ہے یہاں پر، تو آگے دیکھیں کیا آ گیا؟ چاند آ گیا۔ تو چاند کی اب سورج کی روشنی پراپر جو ہے زمین پر نہیں پڑے گی، تو اس کا مطلب ہے کیا ہو گیا؟ سورج گرہن۔ ایک بات یاد رکھیے گا، چاند جو ہے وہ بہت چھوٹا ہے، سورج بہت بڑا ہے، تو جب زمین آگے آئے گی تو فل مون ہوگا، فل مون گرہن ہوگا، یعنی جو چاند گرہن ہوتا ہے وہ فل ہوتا ہے، سورج گرہن جو ہوتا ہے وہ فل نہیں ہوتا۔ وہ کہیں کہیں آپ کو جو ہے نا، اب جب سورج گرہن ہوتا ہے، یہ لاسٹ ٹائم بھی ہوا تھا، تو کہیں پہ جو ہے وہ آپ کو نظر آیا ہوگا کہ روشنی ہے، اور کہیں پہ آپ کو چھاؤں نظر آئے گی۔ اس لیے سورج گرہن جو ہوتا ہے وہ فل نہیں ہوتا، جبکہ چاند گرہن جو ہوتا ہے وہ فل ہوتا ہے۔ اب بات یہ آ رہی ہے کہ جب سورج گرہن ہوگا تو کون سی نماز پڑھی جائے گی، اور جب چاند گرہن ہوگا تو کون سی نماز پڑھی جائے گی؟ جی ہاں، جب چاند گرہن ہوگا تو چاند کو آپ کو پتہ ہے اس طرح چاند لکھتے ہیں، چے کو آپ نے کھے سے ملا دینا، دونوں کا ایک جیسا چے اور کھے ہے، تو یہ چاند گرہن کے لیے نماز خسوف، باقی خسوف بچ گئی وہ سورج گرہن کے لیے ہے۔ اس کے بعد ایک نماز پڑھی جاتی ہے بارش کے لیے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نماز استسقاء۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب مجھے یہ بتائیں، سوال یہ تھا کہ سولر الیکٹرس کب ہوگا؟ اس کا مطلب ہے جب زمین درمیان میں ہے، when earth comes between moon and sun، اور lunar کب ہوگا؟ when moon comes between earth and sun۔ اوکے ہو گیا؟ کوشچن نمبر ہمارے پاس نیکسٹ ہے کہ کوشچن نمبر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس نیکسٹ ہے جناب 32، which lens in the human eye is۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس جب بھی ہماری دور کی نظر کمزور ہوتی ہے تو ہم کیا ڈلواتے ہیں؟ لینس ڈلواتے ہیں۔ دور کی نظر ہماری جب کمزور ہوتی ہے تو ہم کیا ڈلواتے ہیں؟ لینس ڈلواتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ کنویکس لینس جو ہوتے ہیں وہ دور کی نظر کو جب کمزور ہوتی ہے، اور جو کنکیو لینس ہوتے ہیں جب آپ کی نزدیک کی نظر کمزور ہوتی ہے۔ کنکیو لینس نزدیک کی نظر کمزور ہو، کنویکس لینس جب دور کی نظر کمزور ہو، اور لینس آپ دور کی نظر کے لیے ڈلواتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ لینس فار دا ہیومن آئی از کنویکس لینس۔ کوشچن نمبر 33، بلڈ سیلز آر پروڈیوس بائی۔ جو بلڈ سیلز ہوتا ہے، ایک میں آپشن نمبر جو بی ہے بون میرو۔ بون میرو ایکچولی یہ ہڈی کا مغز ہوتا ہے، ہڈی کا مغز ہوتا ہے۔ اٹ جنریٹ بلڈ سیلز
product it contain many types of steam cell. جی ہاں اس میں بہت سے مینی اسٹیم سیلز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے خون پروڈیوس ہوتا ہے. اسی میں آپ کو پتہ ہے ایک لیور موجود ہے. لیور کس لیے ہوتا ہے؟ جگر ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارا جگر بہت ضروری ہوتا ہے. ہارٹ آپ کو پتہ ہے دل ہوتا ہے, وہ بھی آپ نے سارا کچھ پڑھ لیا. اس کے بعد سپلین جو ہوتا ہے یہ ہمارے لیور کے بالکل نیچے ہوتا ہے, اور جب انسان کو لیور بخار ہوتا ہے تو ہمارا سپلین کیا ہو جاتا ہے؟ کمزور پڑ جاتا ہے. Question number 34. Which of the following is considered the largest archipelago of the world? Actually آپ کو پتہ ہے یہ جو ہمارے پاس پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو آئی لینڈ ہے وہ کہاں پر ہے؟ وہ جناب انڈونیشیا. 17,502 آئی لینڈ ہیں, اس لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ آرچی پلاجو اس کو کہا جاتا ہے. انڈونیشیا میں چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں پورے دنیا کے اندر, ٹھیک ہے, اور جزیرہ کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کے چاروں طرف پانی ہوتا ہے. تو 17,502 جزیرے ہیں اس کے اندر انڈونیشیا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد کوشچن نمبر نیکسٹ پہ چلتے ہیں 35 پہ. دا آرچ آف جونس از سچویٹڈ. آپ کو پتہ ہے آرچ کا مطلب ہوتا ہے گنبد, اور آرچ آف جونس ایکچولی یہ ایک مینار ہے. مینار کا نام ہے جو کہ اٹلی میں بنایا گیا تھا 4 سنچری میں, تقریباً 300 کچھ میں. یہ کس لیے بنایا گیا تھا آپ کو پتہ ہونا چاہیے؟ ٹو پرووائڈ شیلٹر فار دا ٹریڈ آف دا کیٹل مارکیٹ. ٹریڈر ٹو یعنی کہ یہ جو ٹریڈر تھے, جو تاجر لوگ تھے, جو کاروبار کس کا کرتے تھے؟ کیٹل کا, مویشیوں کا, مال مویشیوں کا. ان کو ایک شیلٹر فراہم کرنے کے لیے انہوں نے ایک سائن بنا دیا اٹلی میں. جب بھی آپ انٹر ہوں گے تو سب سے پہلے آپ کو وہ نظر آئے گا کہ آپ یہاں پر جو ہے بالکل آپ کو شیلٹر مہیا کی گئی ہے, آپ یہاں پر کاروبار کر سکتے ہیں اچھی طرح سے. کس کا بلا؟ کیٹل مارکیٹ, کیٹل کا. تو آرچ آف جونس کہاں پر ہے؟ یہ 16 میٹر اونچا گنبد ہے, اور کہاں بنا ہوا ہے؟ اٹلی میں. اور کب بنایا گیا تھا؟ 4 سنچری میں. کوشچن نمبر 35. جی ہاں 35 کوشچن جو ہے ہمارے پاس 36. وچ آف دا فالوئنگ ریور آف پاکستان از انڈینجرڈ اسپیسیز بلائنڈ ڈولفن فاؤنڈ. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو خطرناک مچھلی ہے بلائنڈ ڈولفن, یہ دریائے سندھ میں پائی جاتی ہے. اور یہ جو مچھلی ہے اس کی جو لمبائی ہے کم از کم 7 سے لے کر 10 فٹ تک ہوتی ہے, اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے. اور یہ موٹی بھی بہت, مطلب چوڑی بھی بہت ہوتی ہے. اور خدا نہ خواستہ جب سیلاب آتا ہے تو یہ باہر آ جاتی ہے, اور سیلاب چلا جائے تو بھی اگر واپس پانی میں نہ جا سکے تو اس کو ایک ٹریکٹر کی مدد سے پانی میں دھکیل کے رسیاں ڈال کے پانی میں ڈالا جاتا ہے دریا میں دوبارہ. یعنی اتنا وزن ہوتا ہے کہ یہ حرکت نہیں کر سکتا, اور اس کو انسان بھی پکڑ کے دریا میں نہیں ڈال سکتا. اس کے لیے کیا منگوانا پڑتا ہے؟ ٹریکٹر منگوانا پڑتا ہے. بہت وزن ہوتا ہے. کوشچن نمبر, اور یہ کون سے ریور میں پائی جاتی ہے؟ ریور انڈس, یعنی دریائے سندھ. دریائے سندھ کی خطرناک کی مچھلی ہے. کوشچن نمبر 37. وچ ون از دا کیپٹل آف کینیڈا. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جتنے بھی شہر دیے گئے ہیں یہ سارے کینیڈا کے ہیں. اس میں سے جو اٹاوا ہے یہ اس کا کیپٹل ہے. کینیڈا کا سب سے بڑا جو شہر ہے وہ ٹورنٹو ہے, جبکہ کیپٹل کون سا ہے؟ اٹاوا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے ایک بار اکاؤنٹ آفیسر کا انٹرویو دیا تھا, تو ممبر صاحب نے مجھ سے یہ کوشچن کیا تھا کہ کینیڈا کا دارالحکومت کا نام بتا, تو مجھے آتا تھا, میں نے فوراً بتایا اٹاوا. کوشچن نمبر 38 ہے. دا لیڈی فنگر پیک از لوکیٹڈ. ایکچولی لیڈی فنگر پیک جو ہے نا یہ ایک ایسے مطلب خطرناک یہ چوٹی ہے, بالکل سیدھی بنی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور یہاں اس کے اوپر چڑھنا جو ہے بہت ہی خطرناک ہوتا ہے. لیڈی فنگر پیک کی جو لمبائی ہے وہ 6000 میٹر ہے, اور یہ گلگت ناردرن ایرین میں آتی ہے, گلگت بلتستان والے جو ایریا ہیں وہاں پہ آتی ہے, اور یہ کراکرم رینج میں آتی ہے. اور اس میں فرسٹ ایسنٹ یعنی فرسٹ پہلی بار اگر کسی نے وہ چوٹی سر کی تھی تو 1982 میں گئی تھی. تو ایک تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ لیڈی فنگر پیک پاکستان میں ہے, گلگت بلتستان نادرن ایریاز میں ہے, اور کراکرم رینج میں پائی جاتی ہے. اس کی جو لمبائی ہے یعنی اس کی جو اونچائی ہے وہ کتنی ہے؟ 6000 میٹر ہے. کوشچن نمبر
39 کوئین ایلزابتھ ون واز انفلوئنشل آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو کوئین ایلزابتھ ون آئی ہیں اور دوسرے اس کے بعد کوئین ایلزابتھ ٹو آئی. کوئین ایلزابتھ ٹو جو ہے یا ون ہے ان کا تعلق یو کے سے ہے, لیکن جو کوئین ایلزابتھ ون ہے وہ جو ہے کوئین آف انگلینڈ یا آئرلینڈ کی کوئین ہوتی ہیں. 17 نومبر 1558 سے لے کر 24 مارچ 1603 تک رہتی ہیں, یعنی 1558 سے 1603 تک 45 سال تک کوئین رہتی ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ 1533 میں ان کی پیدائش ہوتی ہے. اس کے بعد کوئین ایلزابتھ ٹو آتی ہیں جو ابھی بھی موجودہ بھی ہیں اس وقت انگلینڈ میں. ان کا پورا نام کیا ہے؟ کوئین ایلزابتھ ٹو ایلیکس اینڈرا میری ونڈسر WINDSOR. یہ جو ہے ان کی پیدائش ہوتی ہے جناب, ان کو جو ہے یو کے بارن ہوتی ہے اپریل 21 1926 یو کے میں. جب یہ 27 سال کی ہوتی ہیں جون 2 1953 جب وہ 27 سال کے ہوتے ہیں تو ان کو کراؤنڈ یعنی ان کو وہ کوئین کا درجہ دیا جاتا ہے, اور یہ ابھی تک بھی موجود ہے, جب تک زندہ موجود رہیں گی کوئین ایلزابتھ انگلینڈ. اوکے ہو گیا. اور یہ جو کوئین ہوتی ہے نا, یہی ان کو جو ہمارے پاکستان سب کانٹیننٹ میں انگریزوں نے حکومت کی تھی جن کو ہم وائسرے کراتے تھے, ان کی بھی یہ ہیڈ ہوتی ہے. کوشچن نمبر 40 مصطفیٰ کمال اتاترک واز دا فیمس ریفارمر بلانگ. آپ کو پتہ ہے کہ ترکی کے فاؤنڈر, ماڈرن ترکی کے فاؤنڈر کون ہیں؟ مصطفیٰ کمال اتاترک. یہ جناب مئی 1881 کو گریس یونان میں پیدا ہوتے ہیں. مئی 1881 کو یونان میں پیدا ہوتے ہیں. ان کی وفات نومبر 1938 میں ہوتی ہے. کہاں پر ہوتی ہے؟ استنبول ترکی میں. ان کو دفنایا جاتا ہے انقرہ میں, جو انقرہ ترکی کا کیپٹل ہے. ان کا پورا نام ہے علی رضا اوغلو مصطفیٰ. علی رضا اوغلو مصطفیٰ. اور یہ جو ہے پریزیڈنٹ ہوتے ہیں 1923 سے لے کر 1938 تک, اپنی وفات تک 16 سال کے لیے. فاؤنڈر آف ریپبلک ترکی کہا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب دور یہ جو سلطنت عثمانیہ چل رہی تھی اس کا خاتمہ کر دیا گیا. اس کے بعد ترکی جو ہے آزاد ملک بن گیا, اور یہ اس کے پہلے صدر ہیں. اس کو فاؤنڈر آف ریپبلک ترکی کہا جاتا ہے. کوشچن نمبر نیکسٹ پہ چلتے ہیں. کوشچن نمبر 41 ہے ہمارے پاس کہ who at present hold the office of the chief executive in Afghan government. آپ کو پتہ ہے جب افغانستان میں 2014 میں 29 ستمبر 2014 میں حکومت بنی تھی تو عبداللہ اور اشرف غنی کے درمیان جنگ چلی ہوئی. وہ کہتا ہے جی میں پریزیڈنٹ بننا چاہتا ہوں, وہ کہتا ہے جی میں بننا چاہتا ہوں. بالآخر اشرف غنی صاحب جو ہیں اس بات پہ راضی ہو گئے کہ آپ مطلب ہے کہ اشرف غنی کو پریزیڈنٹ بنا دیا گیا, جبکہ عبداللہ جو تھے وہ جناب چیف ایگزیکٹو بنا دیا گیا. یہ پوسٹ پہلی بار کریٹ کی گئی صرف یہ اس لیے تاکہ اس کو چپ کرایا جائے. تو عبداللہ چیف ایگزیکٹو بنتے ہیں اور اشرف غنی صدر بنتے ہیں. اور اس کے بعد ابھی 2020 میں بھی یہ میٹر چلا ہے جس میں جو ہے عبداللہ کہتا تھے میں پریزیڈنٹ بننا چاہتا ہوں, اشرف غنی کہتے ہیں میں بننا چاہتا ہوں. تو پھر بھی ایک ہی دن میں جس دن یہ اشرف غنی نے حلف اٹھایا ہے اسی دن عبداللہ نے بھی اپنے آفس سے حلف اٹھایا ہے پریزیڈنٹ کا. لیکن پوری دنیا سے جو مبارکیں دی گئی ہیں وہ اشرف غنی کو, اور بالآخر یہ بعد میں ان کا مہینے کے بعد میٹر سولو ہو گیا. اب پریزیڈنٹ کون ہے؟ اشرف غنی. کوشچن نمبر 42 پہ چلتے ہیں. 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ از آفیشیل ریزیڈنس آف. آپ کو پتہ ہے کہ 5-6 ایسے ریزیڈنس کے نام ہیں جو کہ پیپر میں بار بار آتے ہیں. 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ وہ جگہ ہے جہاں UK کا پرائم منسٹر رہتا ہے. LSE پیلس ELYSEE LSE پیلس معروف کہتے ہیں. وہاں پہ رہتے ہیں فرانس کے پریزیڈنٹ آف فرینچ. اس کے بعد وائٹ ہاؤس پریزیڈنٹ آف USA. اس کے بعد بکم پیلس BUCKINGHAM بکم پیلس. وہاں پہ کون رہتے ہیں؟ وہاں پہ جناب رہتے ہیں ریزیڈنس ہے کس کی؟ کوئین ایلزابتھ کی یا منارچی آف UK.
جو آپ نے سمپل سمجھنا کوئن آف انگلینڈ. اس کے بعد ہے ٹیمپل ٹری، پریزیڈنٹ آف سری لنکا. یہ بڑا اہم سوال ہے. ٹیمپل ٹری بھی اکثر پیپر میں آتا رہتا ہے. یہ امپورٹنٹ تھے، ہم نے بتا دیے. نیکسٹ چلتے ہیں کوشچن نمبر 43 پر. وہ کہتے ہیں جی دا بلیو ماسک آر دا ماسک آف سلطان عدمان از لوکیٹڈ. آپ کو پتہ ہے کہ بلیو ماسک اس کا نام ہے، یس ماسک آف سلطان عدمان ہے، جو کہ استنبول میں 1609 میں اس کی تعمیر شروع ہوتی ہے، 1616 میں یہ کمپلیٹ ہوتی ہے، اور اس کو جو ہے کہاں پر ہے؟ استنبول میں ہے. استنبول ترکی کا وہ ایک اکیلا شہر ہے جو یورپ میں آتا ہے. ترکی کا ٹوٹل، ترکی پوری دنیا میں ایک ملک ایسا ہے جو یورپ میں بھی ہے، ایشیا میں، وہ ہے ترکی. اور ترکی کا ایک ہی شہر ہے جو یورپ میں آتا ہے، وہ ہے استنبول. یہ مسجد وہاں پر موجود ہے. کوشچن نمبر 80 آگے چلتے ہیں. ہمارے پاس واٹ از دا کیپٹل